قرآن کہتا ہے کہ ان کی سیرت، ان کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، تعلیمات سے آپ کو آزاد کراؤں گا۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ پوری قوم، اجماع امت، سب کا یہ کہنا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کہتا ہے 1,40,000۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر نہیں ہے کہیں، جبکہ ہمارا قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قرآن میں ایک پوری سورت مریم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ تو پھر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص، خاص طور پر جو ابھی کلپ آپ نے دیکھا، جو اوتھ کے وقت یہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا تھا، اور جو اوپر سے چہرے سے مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ کیا بتا رہی تھی؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ جس نے میری بات کو انڈورس نہ کیا، حمایت نہ کی، میرے پیغام کو آگے نہ پہنچایا، اس نے شرک کیا۔ جبکہ اللہ کی صفات میں کسی اللہ کے بنائے ہوئے بندے کو شامل کرنا ہی ایک شرک ہے۔ اور حقائق یہ ہیں کہ ہر نبی، ہر پیغمبر جب آیا تو اس نے پہلی دعوت شرک کو رد کرنے کی دی، اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت کی یا نہیں۔ تو پھر اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے، یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نیا پاکستان جب اس نے بنایا تو کیا کراچی میں قادیانیوں کا ہر یونٹ متحرک نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اور کیا ایک پروفیسر کے دباؤ میں لاہور مینجمنٹ یونیورسٹی کے طلباء کو سرکاری پروٹوکول سے ربوہ لے کر جانا اور وہاں قادیانیوں سے ان طلباء کو زبردستی دباؤ میں لا کر یکجہتی کا اظہار کروانا، کیا یہ بھی محض اتفاق تھا؟ اور کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی؟ ہر ادارہ وہ سوچے اور اپنا رول ادا کرے۔ یہ فتنہ اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خون ریزی ہوگی، ایمان رکھنے والے اور کمزور ایمان کے ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی بدقسمتی سے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ دیکھیں ہمیں ریاستی اداروں کا بڑا احترام ہے، مگر عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے دوہرا معیار قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی
تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے. کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے ماورا عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آج ہاتھ گریبان سے پاؤں کو کیوں نہ چھو رہا ہو. کہ کسی کا غلام اب کس کی غلامی کرنے کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہا ہے. اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارا انحصار پاکستان کی سلیکشن کمیٹی پہ تھا، اور اب مایوس ہو کر یا زیادہ انحصار امریکی سلیکشن کمیٹی پر یہ کر رہا ہے. یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے، تو اگر پاکستانی قوم کی تکلیفوں کا، پاکستانی قوم کی جو محرومیاں ہیں، اگر ان کا تذکرہ جن الفاظ میں ان 4 ماہ میں یہ کر رہا ہے اور جس طرح اداروں کو للکار رہا ہے، یہ عوام کی نفس پہ جس طرح ہاتھ رکھ کے گفتگو کر رہا ہے اور میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے اور جس طرح ادارے اس کا نوٹس نہیں لے رہے، تو پھر بھائی جان محمود اچکزئی، پھر آپ بھائی جان منظور پشتین کو بھی یہ موقع فراہم کر کے دیکھ لیں. یہ تو 4 ماہ کے بعد آپ کو اتنے بڑے اجتماع یا مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو 4 ماہ پہلے نہیں تھیں، تو وہ 2 ماہ میں آپ کو یہی مقبولیت کا پیمانہ آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دیں گے. پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عوام کس کرب میں ہیں، عوام کن محرومیوں کا شکار ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ باتیں سننا چاہتے ہیں، مگر ہم وہ باتیں ہلکی آنچ پہ کرتے ضرور آئے ہیں، مگر کرتے رہے ہیں اصلاح کے لیے، جنگ کے لیے نہیں. مگر یہ جو حملہ آور ہو رہا ہے، اس طرح اگر حملہ آور ہونا ہے تو پھر بھائی جان یہ پیمانہ ہے تو پھر سب کو موقع دیا جائے، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو کہا کہ 3 اداروں نے مل کر اس بت کو تراشا، تو 4 ماہ کے اندر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ان میں سے کہیں کسی جانب سے اب بھی اس طرح کی سرپرستی تو نہیں کی جا رہی. یہ سوال قوم کے ذہنوں میں ہے، اور اداروں کے اندر بغاوت کروانے کے لیے نت نئے سوچے چھوڑنا، اور خاص طور پر ان 4 ماہ کے اندر، اور اس کا نوٹس نہ لیا جانا، کیا ہم اسی طرح سوچتے اور سوتے رہیں گے؟ ڈیمانڈ میں نہیں بلکہ میرے سمیت پوری قوم یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بہت سے کمیشن بنے. اب ایک پارلیمانی کمیشن بنے جو جاوید ہاشمی سے جسٹس شوکت صدیقی سے رانا شمیم کا بیان حلفی، ارشد ملک جج کی ویڈیو اور طلال چودھری کا انکشاف، اور جو کچھ یہ کرتا آ رہا ہے اداروں کے ساتھ، اس پہ کمیشن بنے اور کمیشن اپنا فیصلہ دے اور پبلک کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حب الوطنی کس چیز کا نام ہے اور بغاوت، فتنہ فسادی کس کو کہتے ہیں. تو میری ڈیمانڈ ہے اور میرے جیسے پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے
کہ شریعت کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے جو دین کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہے، ورنہ فساد پھیلے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو متحرک ہونا پڑے گا، اس کو نوٹس اس کو کر کے بلانا چاہیے، تاکہ مجھے سب سے پہلے میرا دین، مسلمانوں کا ایمان، ہمارا مذہب، ہم کسی طور پر اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم کسی طور پر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ خود کو کوئی کلمہ گو بھی کہے اور اسلامی اساس تشخص پر حملہ بھی کرے، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جہاں آپ اسلامی نظریاتی کونسل اس کا نوٹس لے، جید علماء اکرام، تمام مکاتب فکر کے مفتی اعظم اور پارلیمانی کمیشن فی الفور بنے اور اس سے پوچھے کہ اب سی وی لے کر کن غیر ملکی آقاؤں کے پیچھے گھوم رہے ہو، کس سے آزادی اور کس کی غلامی کر رہے ہو، اور کیا پاکستان کے ادارے تمہیں کب تک لاڈلا رکھیں گے، کب کوئی این آر او آپ کو دے گا، یہ قوم دیکھ رہی ہے اور قوم فیصلہ کر چکی ہے۔ کہ تم تو کہتے ہو نا نواز شریف آئے، تم اگر ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر کسی نے نوٹس بھی نہ لیا تو تم باہر نکل کے دیکھنا، نواز شریف آ رہا ہے اور پاکستانی قوم جس طرح اس کے استقبال کے لیے جائے گی، تمہیں چھپنے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ بہت شکریہ۔ بہزاد سلمی صاحب، میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے مطالبہ کیا کہ از خود نوٹس لیں، کیا کوئی ایسا بھی ارادہ ہے آپ کا کہ اگر از خود نوٹس نہیں لیا جاتا شریعت کورٹ کی جانب سے تو آپ کوئی درخواست دائر کرنے کا اس حوالے سے ارادہ رکھیں؟ دیکھیے جی، میں تو آپ کو کہہ چکا کہ جو رد عمل گلی کوچوں میں عوامی آ رہا ہے، اگر یہ نوٹس نہ لیا گیا، اگر ریکویسٹ نہ بھیجی گئی کہیں سے بھی، اور بے شمار ہزاروں نہیں کروڑوں پاکستانی یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو خون ریزی سے بچا کے اس فتنے سے پاک کیا جا سکے پاکستان کو، وہ ہم کریں گے۔ جاوید اپنی صاحب، سہیل رحمہ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ پرائم منسٹر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، یا چیئرمین تحریک انصاف ہیں؟ یہ ذرا قائدی بتائیں، پھر میں سوال کرتا ہوں۔ یہ تو آج تک اس کو خود پتہ نہیں ہے۔ تو قائد پھر یہ بتائیں کہ آپ اداروں کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ نمبر ون، آپ پارلیمانی کمیشن چیف آف آرمی سٹاف نے بنانا ہے یا آپ نے خود بنانا ہے؟ حکومت کس کی ہے اور پرائم منسٹر کون ہے؟ ذرا غصے میں نہ آئیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، یہی المیہ رہا ہے پاکستان کا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی گفتگو کو اگر تھوڑا بھی مان لیں آپ تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ جاوید حسین صاحب ڈام سے، جاوید جی جی یہ ماضی میں عمران خان جو ہیں وہ آصف بشیر